سامعین محترم، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں نے بنی اسرائیل کے حق میں اور قبطیوں کے برخلاف، فرعونیوں کے خلاف اللہ رب العالمین سے یہ دعا کی کہ اللہ تو نے ہی تو ان کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، زیب و زینت کی سارے سامان مہیا کیے، اور اسی کے بل بوتے پر یہ لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں۔ اور آج بھی یہی خدا کی قسم، یہ کبھی بھی دل میں خیال نہ لایا کرو کہ یار اس کو اتنا مال ہم کمزور ہیں، ہم لوگ ان لوگوں کی شخصیتیاں دیکھ کر، ان کا مال و دولت دیکھ کر، ان کے ٹھاٹ پاٹ دیکھ کر، ان کی شانت، تو ہمارے جی بھی کیا ہو جاتا ہے؟ للچانا شروع ہو جاتا ہے، رالے ٹپکنے شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ یار یہ مال و دولت، یہ اسباب، یہ دولت، یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود ان کے پاس عزت کتنی ہے۔ عزت یہ نہیں ہوتی کہ جو ڈنڈے کے زور پر کسی سے کروائی جائے، ایسا عزت کون سی ہوتی ہے؟ جو لوگ جو دل سے عزت کرے، احترام کریں، چاہے اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، وہ تیرے سامنے ہو یا نہ ہو، تب بھی تیرے دل میں اس کے لیے وقار ہو، عزت ہو، احترام ہو، محبت ہو، دل کرے تیرا ان سے ملنے کے لیے، ان سے پیار کرنے کے لیے، ان کو دیکھنے کے لیے۔ کیا ان مالداروں کے حق میں کسی بھی انسان کے دل میں اس طرح محبت ہے؟ اگر دل میں محبت ہے تو ایمان والوں کے حق میں لوگوں کے دلوں میں آج بھی محبت ہے، اور قیامت تک رہے گی۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے اوپر کیا کر دیا ہے؟ ختم کر دیا ہے، اپنے آپ کو قربان کر دیا ہے، اپنی ساری خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر قربان کر کے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو آگے رکھا ہے، مقدم رکھا ہے، اور لمحہ بھر بھی اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی۔ وہ دنیا سے چلے جانے کے باوجود صدیاں گزر گئی ہیں، کئی صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اسی طرح برقرار ہے، حالانکہ کسی نے ان کو دیکھا نہیں ہے، کسی نے ان کے متعلق پورا کچھ جانتے بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ کھولیے ذرا سورۃ مریم، کھولیے صفحہ نمبر 744 744۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، آنکھوں سے دیکھ کر اپنی زبان سے پڑھیں گے، مزید اس پر یقین کیا ہو جائے گا؟ پختہ ہو جائے گا۔ تیسری لائن میں آئیے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ ان کی محبت مخلوقات کے دلوں میں پیدا کر دے گا، حتیٰ کہ جانور بھی ان سے محبت کریں گے۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نبی کی یاروں کے لیے، صحابہ کے لیے ہوا کہ نہیں ہوا؟ جنگل کے شیروں نے کیا کر دیا تھا؟ رستہ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کا وعدہ ہے، یہ قیامت تک کے لیے وعدہ ہے۔
آج بھی میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے، ہر انسان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کا حکم نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا، رحمان کا وعدہ آج بھی ہے کہ اللہ ان کے لیے کیا پیدا کر دے گا؟ محبت پیدا کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ تمہارے پاس مال زیادہ ہوگا، دولت زیادہ ہوگی، کوٹھیاں اور بنگلے زیادہ ہوں گے، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں گی، ہوائی جہاز تمہارے پاس ہوں گے، سونے اور چاندی سے سجے ہوئے ہوائی جہاز تمہارے پاس ہوں گے، نوکر چاکر ہوں گے، تمہاری بیویاں زیادہ ہوں گی، تمہاری اولاد زیادہ ہوگی، تو تب اللہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر۔ یہ کہا کیا کہا ہے؟ رحمان اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے وعدہ کی ہے۔ کون سی سورت ہے بھائی؟ سورہ 16 پارہ ہے، آیت نمبر 96 ہے، 96 یاد کر لیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی محبت ہمارے دل میں کیوں ہے؟ ہاں جی کیوں ہے؟ مالدار سا، کوٹھیاں بنگلے چھوڑ کے کیسا، نوکر چاکر چھوڑ کے کیسا، وہ تو اپنے آپ کو سلطان باہو رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ جے ویکھا میں عملہ بلوں کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھا تیری رحمت والوں بلے بلے۔ یہ تب کہا انہوں نے جب سب کچھ اپنا تن من دھن اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں کیا کر دیا ہے؟ قربان کر دیا ہے۔ اس کے بعد جا کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو سارے ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نا یہ پڑھتے ہیں کیا یہ صرف جھوٹے ہم پڑھتے ہیں، جھوٹ سے عمل ہمارا عمل سلطان باہو والا نہیں ہے، ان کی سیرت کے مطابق ہماری زندگی نہیں گزر رہی، ان کے طریقے کے مطابق جس طرح انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اوپر اپنے آپ کو کیا کر دیا تھا۔ ہم صرف ان کا نام کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ان کے نام پہ کھا رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اس کو بار بار پڑھو، 1000 بار پڑھو، مزہ دوبارہ ہوتا جائے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ رحمان ان کے لیے محبتیں پیدا کر دے گا لوگوں کے دلوں میں، صرف یہ نہیں کہ پاکستان والوں کے دلوں میں، صرف یہ نہیں کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے لوگوں کے دلوں میں، بلکہ اللہ پوری کائنات فرشتوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا، جنات کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا، انسانوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا، جانوروں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا۔ حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ مچھلیاں پانی کے اندر سمندر کی گہرائیوں میں تمہارے لیے کیا کریں گی؟ دعائیں کریں گی، مغفرت کی دعائیں کریں گی، بخشش کی دعائیں کریں گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں طالب علم، دین کا طالب، قرآن کا طالب، قرآن سیکھنے کی وجہ سے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اللہ سے کیا کرے؟ دعائیں مانگ سکے۔ وہ سارا دن پڑھنے پڑھانے کے اندر مصروف ہے، سیکھنے سکھانے کے اندر مصروف ہے۔ اللہ اس کے لیے کیا کرتے تھے؟ چیونٹیوں کو لگا دیتے ہیں، جاؤ تم میرے اس بندے کے لیے کیا کرو؟ دعائیں کرو۔ مچھلیوں کو لگا دیتے ہیں، جاؤ تم میرے اس بندے کے لیے کیا کرو؟ دعائیں کرو۔ ساری مخلوقات کے دلوں میں اس کے لیے کیا پیدا کر دیتے ہیں؟ قرآن اللہ فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن یہ دو کام کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ایمان لانا
اور نیک اعمال کرنا. نیک عمل وہی عمل نیک کہلاتا ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق ہو. وہی عمل کیا کہلائے گا؟ نیک عمل ہوگا. نبی کی سنت سے ہٹ کر جو بھی عمل کریں گے وہ چاہے جتنا مرضی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا. اللہ نے وعدہ کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نے فرعونیوں کے خلاف کیا کی؟ اللہ سے دعا کی، اللہ ان بدبختوں کو مال دولت کی وجہ سے تو نے دیا ہے، تو نے ان کو ساری زیب و زینت کے سامان دیے ہیں اور یہ اس کی وجہ سے یہ کیا ہو رہے ہیں؟ خود بھی گمراہ ہو گئے ہیں اور دوسروں کو بھی کیا کر رہے ہیں؟ یُضِلُّوا عَن سَبِیلِکَ، وہ تیرے راستے سے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں؟ گمراہ کر رہے ہیں. اللہ ان کے مال کو مٹا دے، برباد کر دے، تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ ایمان نہ لائے. انہوں نے حد کر دی ہے، انتہا کر دی ہے ظلم کی اور زیادتی کی. یہ دعا پکا لو، یہ ان بدبختوں کے لیے بھی بد دعا یہ کرو. ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. یہ اسرائیلی یہ بدبخت چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل عام کر رہے ہیں. معصوم ان کا کیا قصور ہے؟ قصور صرف یہی ہے کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. یہ ہم سب وہ جی دیکھو جی وہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے خیر خواہ ہیں، کتوں کے خیر خواہ ہیں، جانوروں کے خیر خواہ ہیں، بلیوں کے خیر خواہ ہیں، پرندوں کے خیر خواہ ہیں. ہاں یہ افغانستان میں جو بچوں کو قتل کر رہے تھے وہ کیا ہے؟ فلاں حقوق کے حق میں جناب کھڑے ہوتے ہیں، فلاں کے حقوق میں، فلاں کے حقوق میں، فلاں کے حقوق میں. حقوق انسانیت کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں تو کیا افغانستان میں ان کو انسان نظر نہیں آ رہے؟ فلسطین میں ان کو یہ جو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں ان کو انسان نظر نہیں آ رہے؟ شام اور لبنان کے اندر، عراق کے اندر، کشمیر کے اندر، بوسنیا کے اندر، چیچینیا کے اندر یہ جو مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، برما کے اندر، یہ ان کو انسان نظر نہیں آ رہا. یاد رکھو ان کے نزدیک انسان وہی ہے جو ان کے مذہب کے اوپر ہے، عیسائی ہے یا یہودی ہے، جو کفر کے اوپر ہے. جس کے دل میں اسلام ہے یا جس نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ ان کے نزدیک انسان تو گجا جانور سے بھی کیا ہے. دیکھ لو، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. تو اللہ رب العزت نے یہ دعا سکھائی ہے، انبیاء کی زبان یہ سکھائی ہے. ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال، اب اللہ خوشخبری سنا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی. اے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، لیکن ذرا خیال کرنا، فاستقیما، صبر و استقامت سے ڈٹے رہنا، جلد بازی نہیں کرنی. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے راستے پر نہیں چلنا جو ناواقف ہیں، جو چیخ و پکار اور واقعہ کرتے ہیں. اگر یہ سچے ہیں تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اس کی طرف سے ایک وقت مقرر ہے، اس سے پہلے بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے
سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ایک وقت مقرر ہے، یہ میرا بھی امتحان ہے، آپ کا بھی امتحان ہے، ہر کلمہ گو کا امتحان ہے۔ اللہ نے چونکہ اعلان کر دیا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کھولیے ذرا سورۃ عنکبوت کھولیے۔ اللہ اکبر، صفحہ نمبر 948، صفحہ نمبر 948۔ یہ سارے وہ جواب ہیں جو میرے اور آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں کہ بھائی فلسطین میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، فلاں علاقے پر میں ہو رہا ہے، فلاں علاقے میں ہو رہا ہے، فلاں علاقے میں ہو رہا ہے، فلاں علاقے میں ہو رہا ہے، اور ہم سچے ہونے کے باوجود اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ اور اس کا جواب اللہ دیا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگ یہ خیال کیے ہوئے ہیں کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دیے جائیں گے؟ صرف ایمان کا دعویٰ کرنے سے معاملہ ایسے نہیں ہوتا۔ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، امتحان نہیں لیا جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا، ہم نے ان کو بھی کیا کیا تھا؟ آزمایا تھا، اور ان کو بھی آزمائیں گے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، سو اللہ ان کو ضرور معلوم کرے گا اپنے ایمان میں جو سچے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہاں علم سے مراد علم ظہور ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ فَلَيُظْهِرَنَّ اللَّهُ، اللہ ظاہر کرے گا کائنات والوں کے سامنے کہ ان میں سچا کون ہے، اور ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد ایمان کے دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ خبردار یہ ذہنوں سے نکال دو کہ ہم جناب آمنا کیا لیا اس کے بعد کلمہ پڑھ لیا آپ جو مرضی کرتے رہے، ہمارا امتحان نہیں ہوگا۔ یہ بھی امتحان ہے نا کہ ہم اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اپنی دنیا کی مصروفیات میں ہیں۔ اللہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ کس کی طرف؟ نماز کی طرف آ جاؤ۔ حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ یہ امتحان ہے، یہ بھی امتحان ہے نا کہ صبح سے لے کر شام تک، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک حلال، وہ جو حلال کھانا تھا، وہ جو حلال پانی تھا، وہ جو حلال بیوی تھی، اس سے رک جاؤ۔ آزمائش یہ بھی آزمائش ہے نا کہ جاؤ اپنا مال بھی خرچ کرو، اپنی جان بھی خرچ کرو، اور میرے اس گھر کے آسے پاسے کیا لگاؤ؟ چکر لگاؤ۔ یہ آزمائش ہے نا، امتحان ہے نا۔ یہ بھی امتحان ہے نا کہ مال دیا، اس میں سے 1 روپیہ 40 میں سے 1 روپیہ میرے نام کا نکال دو، نکالو۔ یہ بھی کیا ہے؟ امتحان ہے۔ سب کچھ کیا ہے؟ امتحانات۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله
الا ان نصر اللہ قریب. قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسرا سپارہ کھولیے ذرا جی. 76 صفحہ نمبر 76 کھولیے ذرا. پڑھیے نا اس کو، بار بار پڑھیے نا سمجھ کے. صفحہ نمبر 76 صرف 76 دوسرا سپارہ ہے سورۃ البقرہ. مل گیا جی. اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اور ابھی تم کو پہلے لوگوں کی سی مشکل تو پیش آئی ہی نہیں. ان کو کیا مشکل آئی؟ مستہم البأساء، ان کو بڑی بڑی سختیاں اور تکلیفیں پہنچی. والضراء، سختیاں اور تکلیفیں، جانی تکلیف بھی آئی، مالی تکلیف بھی آئی، دشمن کا خوف بھی آیا. دشمن کا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ بھی دوسرے سپارے میں ہے 5واں رکوع میں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تھوڑا سا خوف دے کر، دشمن کا خوف، دشمن کا خوف دے کر. والجوع، اور بھوک اور تنگدستی دے کر. والجوع ونقص من الاموال، مالوں میں کمی کر کے. والانفس، جانوں میں کمی کر کے. والثمرات، اور پھلوں میں کمی کر کے. تمہارا امتحان لیں گے، ضرور لیں گے، ضرور لیں گے. وبشر الصابرین، لیکن میرے پیغمبر صبر کرنے والوں کو، جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، ان پر تکلیفیں آئیں، ہر طرح کی تکلیفیں آئیں، پھر وہ ڈٹ گئے. ثم استقاموا، پھر کیا ہو گئے؟ ڈٹ گئے. اللہ اپنے پیغمبروں کو کہہ رہا ہے لقد اجیبت دعوتکما، اور میرے سونے پیغمبروں تم دونوں کی دعائیں میں نے کیا کر لی؟ قبول کر لی. لیکن تمہارے ذمہ کیا ہے؟ فاستقیما، ثابت قدم رہنا، استقامت اختیار کرنا. ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے پیچھے مت چلنا، ان کے راستے پر مت چلنا جن کے پاس کچھ علم، بے علم لوگ، ناواقف لوگ، انہیں کیا پتا ہے کہ یہ کیوں آ رہا ہے. لہذا ان کے راستے پر نہ چلنا. ان کی جلد بازی کے کرنے کی وجہ سے تم ان کے پیچھے چل کر اللہ کو چھوڑ نہ دینا. امتحان تو ہونے ہیں. وجاوزنا ببنی اسرائیل، اب وہ وقت آ گیا، اب وہ وقت آ گیا. آ جائے سبق پر، آ جائے 5 کی سبق پر. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات نکل جا. فاسری، نہیں یہ تو لوط علیہ السلام ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جا. راتوں رات نکل گیا، دریا کے کنارے پہنچے. صبح جب قبطی اٹھے تو دیکھا بنی اسرائیلیوں کے گھر خالی. تو جب فرعون کو پتہ چلا، کہتا دوڑ لگاؤ ان کے پیچھے، لشکر تیار کرو، نکلو ان کو پکڑو. اب پورا فرعون اور اس کا لاؤ لشکر سارے کا سارا پیچھے. ادھر سے بنی اسرائیلی آگے پہنچے تو آگے کیا تھا؟ دریا، بحر ملزم. دریا کے کنارے پہنچے تو کیا کہتے ہیں، جب پیچھے سے فرعون کی فوج بھی پہنچ آئی،
کہتے ہیں یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ آج مارے گئے، آج تو مارے گئے، آگے راستہ نہیں ہے اور پیچھے سے فرعون چڑھ آیا ہے۔ پہلے تو کچھ سختی کم تھی، آج تو کیا ہے وہ غیظ اور غضب کے اندر کیا ہے شدت اختیار کر چکا ہوگا۔ اب تو وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، گاجر مولی کی طرح کاٹ کاٹ کر ہمیں سمندر کے اندر پھینکتا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی کا ایمان دیکھیے، نبی کے ایمان کی انتہا دیکھیے، نبی کے ایمان کی مضبوطی اور قوت دیکھیے۔ کیا کہتے ہیں؟ کلا کلا، ہرگز نہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ان معی ربی، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدی، وہ مجھے رستہ بتائے گا، ضرور رستہ دے گا۔ اللہ نے حکم دیا میرے پیغمبر ذرا لاٹھی مار سمندر میں، لاٹھی ماری نا، جیسے لاٹھی ماری تو سمندر کے راستے رہے، 12 راستے رہے، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، 12 راستے رہے۔ اللہ نے حکم دیا نکل جاتے، پار ہوئے۔ پیچھے جو فرعون جب وہاں پہنچا کہتا ہے یہ میں نہیں راستے بنے، میرے حکم سے پانی کھل ڈال دو اندر، گھوڑے سارے اپنا کچھ لشکر لے کر گھس جاؤ۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے تو دوبارہ لاٹھی مارنے لگا، اللہ فرمایا ٹھہر۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ مرضی کس کی پوری ہوئی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی مرضی سے پانی نہیں رکا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کی مرضی سے رکا ہوتا تو ان کی مرضی سے چل بھی پڑتا۔ کیا فرمایا؟ اب جب وہ سارا پورا لشکر اندر آ گیا نا، اب اللہ نے حکم دیا کہ پانی کو مل جائے۔ پانی ملا نا تو سب ہوتے آ گیا، سب کو تباہ کر دیا۔ تو اس وقت فرعون کیا کہتے ہیں؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس ذات پر جس کے سوا کوئی معبود ہے۔ بڑے سیدھے ہو گئے نا، فرعون کیسے سیدھے ہو گئے نا، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ کیا دیتا ہے؟ مہلت دیتا ہے۔ سنیے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، فاتبعہم فرعون، پھر ان کے پیچھے لے چلا فرعون، وجنود، اور اس کا لشکر، بغیا وعدوا، سرکشی اور زیادتی کرنے کے لیے ان کا تعاقب کیا، اتبعہم، ان کے پیچھے چلا، پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے، بغیا وعدوا، سرکشی، میری سلطنت ہے، میرے سامنے وہ انہوں نے یہ کام کر دیا، پکڑو ان کو۔ اصل میں وقت ان کا آ چکا تھا، وقت وہ کہتے ہیں نا کہ جب سانپ کی موت آئی ہو نا تو وہ خود کیا آتا ہے؟ رستے پر آ جاتا ہے۔ سانپ کی جب موت آتی ہے تو کیا آ جاتا ہے؟ رستے پر۔ اسی موت آئی ہوئی سی، جنم کو چھوڑ دیتا، وہ نکل جاتے ہیں، لیکن نہیں، وہ ڈاٹے لوگ جناب وہ اپنا زور جناب برداشت نہیں کر سکتے۔ تو پھر ہوا کیا؟ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کے عذاب نے آ پکڑا، قال، تو کہنے لگا، آمنتو، میں ایمان لے آیا، انہو، اس بات پر کہ بے شک وہ لا الہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، الا الذی آمنت بہ، مگر اسی اللہ پر جس پر ایمان لائے ہیں بنو اسرائیل۔ کون ایمان لا چکے ہیں؟ جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں، میں اسی ذات پر ایمان لے آیا، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں کیوں نہ میں مسلمان ہوں۔ تو آگے سے اللہ نے کیا فرمایا؟ آل آن، پنجابی میں بڑا بڑا ٹھوک کے معنی ہوتا ہے، آل آن، وقد عصیت،
قبلو، اس سے پہلے تو بڑا چڑھ چڑھ کے آتا تھا، آسائی تھا، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا، بڑی سرکشی کرتا تھا، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو زمین پر شرک کر کے فساد پھیلا رہا تھا، تو شرک کر کے کیا کر رہا تھا؟ فساد پھیلا رہا تھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے، تیرے بدن کو بچائیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بن جائے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بے شک بتیرے لوگ، کثیر زمانہ کی بہت زیادہ لوگ، عن آیاتنا، ہماری نشانیوں سے لغافلون، بے خبر ہے، انہوں نے نہیں پتا بھی ایسا کی کر سکتے ہیں، اللہ کی اولاد ہے۔ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہے۔ نشانی اللہ کی تب سمجھ میں آتی ہے جب قرآن پڑھا جائے، قرآن سمجھا جائے۔ اللہ جب غرق ہوا نا تو کہتا ہے میں ایمان لے آیا، ہونڈ ایمان، البتہ ہونڈ نہیں۔ اور یہاں سے قانون اللہ کے نبی نے بھی بیان فرمایا ہے، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرے کی حالت میں ہے۔ یہ بھی جو عذاب دیکھ کر ایمان لایا ہے نا، عذاب اگر پہلے ایمان لے آتا تو قبول اس کا بھی ہو جاتا، جتنا بڑا کافر کیوں نہ ہو، اگر ایمان لے آئے تو اس کا ایمان اللہ کے، ابو سفیان کا ایمان قبول ہوا کہ نہیں ہوا؟ حالانکہ بدر میں آپ کے خلاف، احد میں آپ کے خلاف، خندق میں آپ کے خلاف، ہر جنگ میں سپہ سالار بن کر آتا رہا ہے، لیکن غزوہ فتح مکہ میں جب اس نے دیکھا تو ایمان لے آیا، تو اس کا ایمان قبول ہوا کہ نہیں؟ وہ تو پوری زندگی نبی کی مخالفت کرتا رہا، آج صحابی رسول بن گئے، اور مانتے ہیں اس کی قسمت، کیسی قسمت؟ تو ایمان اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک غرغرے کی حالت، یہ تو موت دیکھ کر ایمان لایا ہے، موت دیکھ کر ایمان لایا، اس سے پہلے اگر ایمان لاتا تو تب ایمان اس کا بھی قبول ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے پاس بھی وقت ہے، تب تک جب تک سانس ہے، اس وقت تک ہمارے پاس بھی چانس ہے، اور جب سانس اکھڑ جائے گا نا تو چانس ختم، پھر مانگے گی بھی تو پھر چانس نہیں ملے گا۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے سورۃ المنافقون میں، اس وقت کیا کہے گا؟ رب لولا اخرتنی الى اجل قریب، قریب قریب، تھوڑی ہی مہلت ہے اللہ، تھوڑی، لیکن اس وقت مہلت ہے۔ اب میرے اور آپ کے پاس مہلت ہے، قرآن سمجھیں، نبی کی سنت سمجھیں، نبی کی حدیث سمجھیں، نبی کی سیرت پڑھیں، اس کو پڑھ کر اپنی زندگیوں میں کیا کریں؟ لاگو کریں۔ خدا کی قسم کامیابی نہیں دو چیزوں کی، اللہ کے حکم میں اور نبی کے طریقے میں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم اور طریقے کے برخلاف ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امت مسلمہ کو قرآن و سنت کو سیکھ کر، سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا